شادی بیاہ کی بعض خلاف شرع رسمیں آج ہمارے یہاں شادیوں میں اتنی خلاف شرع رسمیں قائم کی گئی ہیں کہ ان کو گننا، ان کی تعداد کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ بڑے بڑے ڈی جے، ڈانس پارٹیاں، رات رات بھر ڈھول تاشے، پوری راتیں خرافاتوں میں چلی جاتی ہیں۔ اور ہو کیا رہا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا؟ ہو یہ رہا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے۔ سنت ادا کرنے جا رہے ہیں، مگر شروعات کس چیز سے ہو رہی ہے؟ حرام کام سے۔ آج کل عام طور پر ان پڑھ، منہ زور، مغرور، متکبر مسلمان جو سوچتے ہیں ہمارے پاس بہت دولت کے انبار ہیں، وہ سب ان ناجائز کاموں میں لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑے بڑے دولت مند آئے، بڑے خوش قسمت ہیں وہ امیر، وہ دولت مند جو اپنی دولت کو اگر اٹھاتے ہیں تو اپنے اہل و عیال میں اور راہ خدا میں، اور یہ خیال رکھتے ہیں کہ کہاں خرچ کرنا جائز ہے اور کہاں خرچ کرنا ناجائز ہے۔ شادی بیاہ کے ناجائز و خلاف شرع رسموں کو ادا کرنے کے لیے وہ سب کچھ کر گزرتے ہیں جو ان کو آخرت کی جواب دہی کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی تباہی و بربادی ہے۔ آخرت میں تو انہیں جواب دینا ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی تباہی اور بربادی ہے، اور اس سے ان کو کہیں کہیں شرمندہ بھی ہونا پڑتا ہے۔ افسوس ہے کہ محض دنیاوی عزت کے لیے اگر روپیہ پاس نہیں ہے تو مہاجنوں سے سود پر روپیہ حاصل کرتے ہیں، اور اللہ رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لعنت و ناراضگی کے مستحق ہوتے ہیں، اور بجائے شادی خانہ آبادی کے خانہ بربادی کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ سودی قرض سے اکثر گھر نیلام ہو جاتے ہیں، باپ دادا کی دولت و عزت جھوٹے وقار کی خاطر دیدہ و دانستہ خاک میں مل جاتی ہے، اور دنیا کی ذلت و رسوائی کے ساتھ ساتھ اپنے سر آخرت کا وبال بھی مول لے لیتے ہیں۔ اکثر گھروں میں رواج ہے کہ محلے اور رشتے کی عورتیں جمع ہو کر گاتی اور بجاتی ہیں۔ کیا بجاتی ہیں؟ وہی ڈھول بجاتی ہیں، آواز سے گاتی ہیں، جو بالکل حرام ہے کہ اول تو ڈھول بجانا ہی ناجائز و حرام، پھر عورتوں کا گانا مزید برآں، عورت کی آواز نامحرموں کو پہنچانا، اور وہ بھی گانے کی، اور وہ بھی عشق و محبت و ہجر و وصال کے اشعار یا فلمی فحش گیت جو عورتیں اپنے گھروں میں زور سے بولنا اور چلانا پسند نہیں کرتی، شرم کرتی ہیں کہ ہماری آواز گھر کے باہر نہ چلی جائے، لیکن جب شادی کا موقع ہوتا ہے تو اس موقع پر وہ بھی شریک ہو جاتی ہیں۔
گویا ان کے نزدیک گانا کوئی عیب نہیں ہے۔ ایسے گانوں میں جوان کنواری لڑکیاں بھی ہوتی ہیں جن کے اخلاق و عادات پر ان گانوں سے برا اثر پڑتا ہے۔ دبے ہوئے جذبات ان کے ابھرتے ہیں، اس کے بعد گلگلے پکتے ہیں۔ صبح مسجد میں طاق بھرنے جاتی ہیں، فاتحہ نیاز گھر میں بھی تو ہو سکتی ہے، مسجد میں طاق بھرنے کے لیے جا رہی ہیں۔ اور اگر مسجد ہی میں ہو تو یہ کیا ضروری ہے کہ عورتیں ہی لے جائیں، مرد بھی تو مسجد میں لے جا سکتے ہیں۔ صبح کے وقت چراغ جلاتی ہیں، وہ بھی گھی کا۔ اول تو روشنی کے وقت چراغ کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بھی ضرورت نہیں رہتی۔ دوسرے گھی کا چراغ جلانا اور مٹی کے چراغ کی جگہ آٹے کا چراغ بنا کر روشن کرنا سب اسراف اور بیجا فضول خرچی ہے۔ قرآن کریم کی آیت ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ دولہا کو مہندی لگانا اور ریشمی کپڑے پہنانا حرام ہے۔ مرد کو مہندی لگانا ناجائز و حرام۔ اب اگر دولہا بنا تو کیا جائز ہو گئی؟ عورتیں اس کے ہاتھوں پہ مہندی لگاتی ہیں، پیروں پہ لگاتی ہیں، اور اگر کوئی سمجھدار دولہا ہے منع کرتا ہے تو وہاں کچھ عورتیں یہ کہتی ہیں کہ رسم تو ادا کر لیجئے، ایک ہی انگلی پر لگا لیجئے۔ تو مہندی ہے نا، جب منع ہے تو ایک انگلی پہ لگائیے یا پورے پہ لگائیے، ہے تو ناجائز و حرام۔ اس پہ غور کیجئے آپ۔ یہ میں اپنی طرف سے کوئی مسئلہ بیان نہیں کر رہا ہوں، الحمدللہ میں سب کتاب کے حوالے کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ بعض مرد تو اتنے جری اور بے باک ہوتے ہیں، نڈر ہوتے ہیں، دیکھا ہے آپ نے کہیں کہیں کتنی بحث کر لیتے ہیں کہ اگر شادی بیاہ میں یہ حرام و ناجائز رسمیں نہ ادا کی جائیں، خصوصاً گانے بجانے اور ناچ و رنگ کا شور نہ ہو تو اس کو غمی اور جنازے سے تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ خیال نہیں کرتے کہ ایک تو گناہ اور شریعت مطہرہ کے مخالفت ہے، دوسرے مال کی بربادی، تیسرے تمام تماشائیوں کے گناہ گار ہونے کے بھی سبب ہے، اور سب کے مجموعے کے برابر اس پر معصیت کا بوجھ ہے۔ خدا محفوظ رکھے اس بلا سے۔ تماشے، آتش بازی چھوڑائے جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کسی کے کپڑے جلتے ہیں، کسی کے مکان یا چھپر میں آگ لگ جاتی ہے، کسی کے کپڑوں میں آگ لگ جاتی ہے، کوئی جل جاتا ہے۔ ان خرابیوں کے ساتھ ساتھ روپیہ پیسہ بلا وجہ ضائع ہوتا ہے۔ ناچ میں جن فواحش، بدکاریوں اور بے حیائیوں کی باتیں ہوتی ہیں وہ ناقابل بیان ہیں۔ انہیں گندی محفلوں سے نوجوانوں میں آوارگی اور اپنی شریف و نیک عورتوں کو چھوڑ کر بازاری عورتوں کے بالا خانے آباد کرنے لگتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اس کے بہت سے برے اور تباہ کن اثرات و نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ مسلمانوں، خدارا ہوش میں آ جاؤ، اب ہوش میں آنے کا وقت ہے، اور اگر اب بھی نہیں آئے تو آپ جانیے۔ اور تاریخ اسلام کے زرعی صفحات پر شہزادی اسلام، خاتون جنت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح و جہیز کا حال معلوم کرو کہ کس سادگی کے ساتھ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ ہوتا ہے۔ تمہاری بیٹیاں
میرے نبی کی بیٹی سے اس کا درجہ بلند و بالا نہیں ہو سکتا، تم میرے نبی سے زیادہ امیر نہیں ہو سکتے۔ میرے نبی کی تو شان یہ کہ اگر پہاڑ کے جانب اشارہ فرما دیں تو سونے کا بن جائے، اور آج بھی وہاں کی زمین سونا اگل رہی ہے۔ یہ قدم رسول پاک کا اعجاز ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ ہوتا ہے، اور کتنے مختصر جہیز کے ساتھ دونوں جہاں کے مالک و مختار سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادی کاشان نبوت سے رخصت ہوتی ہے۔ شاہ کونین فخر دارین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کی رخصتی پر جو جہیز عنایت فرمایا تھا وہ مختصر جہیز تھا، لیکن اس کے اندر کوئی بھی ایسی خرافات نہیں تھی، نہ گاجے، نہ ڈھول، نہ تاشے، نہ باجے، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ ہوا تھا۔ اسی لیے مسلمانوں اب ہوش میں آؤ، بیدار ہو جاؤ، اپنی شادیوں کو تمام دنیاوی خرافات سے بچاؤ، اسلام کے دائرے میں نکاح کو آسان کرو، اور جو پیسہ بچے وہ غریبوں کی بیٹیوں کا تم نکاح کر دو۔ تمہیں کتنا بڑا ثواب ملے گا۔ جس کے گھر میں 3-3 4-4 جوان بیٹیاں ہیں، کاش وہ ڈی جے گاجے گانے باجے کا بچا کر اگر کاش تم وہی پیسہ ان بیٹیوں کے نکاح میں خرچ کر دو گے غریب کی، قیامت تک تمہیں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ وہ غریب بھی تمہیں دعائیں دیتا رہے گا اور تمہارا احسان بھی مانتا رہے گا۔ انشاءاللہ العزیز ہم بیان کریں گے کہ آج ہمارے اندر کتنی برائیاں پائی جاتی ہیں، یہ کہ بات دیگرے ہم بیان کرتے رہیں گے۔ آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ سنیے گا توجہ کے ساتھ، انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔